الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، سنوارنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، کہا ہم زمین میں فساد نہیں پیدا کرتے بلکہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر فساد پیدا کرنے والے اور فساد پھیلانے والے لوگ ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی فسادی جو ہوگا وہ یہی کہے گا، چاہے کوئی آتنکوادی ہو تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم آتنکواد نہیں پھیلا رہے بلکہ ہم تو فلاں کام کر رہے، فلاں نیک کام کر رہے۔ تو وہی اللہ نے بیان کیا کہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد مت پھیلاؤ تو کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم فساد نہیں پھیلا رہے بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ دراصل یہی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، لیکن ولکن لا تشعرون، ولکن لا یشعرون کہ انہیں شعور نہیں اس بات کا کہ دراصل ہم فساد پھیلا رہے ہیں، ہم اصلاح نہیں کر رہے۔ وہ تو سمجھ رہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے لوگوں کی، لیکن دراصل اللہ نے فرمایا انہیں شعور نہیں ہے، لیکن دراصل وہی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ، کس طرح؟ کما آمن الناس، کہ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اور یہ جو منافق تھے یہ بے وقوف کسے کہتے تھے؟ معاذ اللہ یہ اپنی زبان میں بے وقوف صحابہ اکرام کو کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ خدا نے ان سے کہا کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ معاذ اللہ وہ بے وقوف کیوں کہتے تھے صحابہ کو؟ اس کی دراصل وجہ یہ تھی، اس قدر محبت صحابہ کرام حضور سے کیا کرتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن مبارک تراشے اور کسی سے کہا کہ فلاں جگہ جا کر کے دفن کر دو، تو ایک صحابی رسول نے وہ ناخن اپنے پاس رکھ لیا اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے کفن میں حضور کے ناخن کے تراشے ہوئے ٹکڑے رکھ دیں۔ اس قدر محبت کیا کرتے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب خون نکلا تو آپ نے ایک صحابی کو دیا، کہا اس کو جا کر فلاں جگہ پر ایسی جگہ پر دفن کر دینا جہاں کسی کا پیر نہ لگے۔ تو وہ صحابی رسول نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون پی لیا، اور پھر واپس جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کے مسکرایا، اس لیے کہ حضور تو سب جانتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس قدر صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور منافقوں کو یہی دیکھ کر کے چڑ ہوتی تھی کہ یہ لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے۔ تو جب ان سے خدا نے کہا کہ ایمان لاؤ ان کی طرح، جو ان کی طرح ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ تو دراصل وہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے،
لیکن صحابہ کی حمایت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا دراصل وہ بے وقوف نہیں ہے، مطلب کہ حضور کی محبت میں جو حد سے بڑھ جائے، اگر دنیا اسے بے وقوف سمجھے تو خدا کہتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو۔ تو حضور کی محبت میں انسان اگر حد سے بڑھ جائے یا بے حد حضور سے محبت کرنے لگ جائے تو دراصل یہ بے وقوفوں کی علامت نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ انسان اس وقت تک اپنے نبی سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک روایت ہے جو مجھے یاد آئی ہے، میں نے کبھی پڑھی تھی، اس میں روایت میں یہ ہے کہ تمہاری محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک لوگ تمہیں میری محبت میں مجنون نہ کہنا شروع کر دیں، پاگل نہ کہنا شروع کر دے، تب تک تمہاری محبت کامیاب نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو ایمان لے آئے۔ جب مومنوں کی محفل میں بیٹھیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے، مومنوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہیں گے قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ لوگ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، جب شیطان کے پاس ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جو اب تک مسلمانوں کے پاس کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، لیکن جب وہ شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ایمان لائے ہیں، لیکن جب وہ شیطانوں کے ساتھ ہوتے کہتے قالوا انا معکم، کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انما نحن مستہزئون، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کہ ان کی محفلوں میں بیٹھ کر کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن دراصل ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یا اللہ نے شیطان کا جو ذکر کیا ہے نا، شیاطینہم، شیطان بھی نہیں بلکہ اس کی جمع ہے شیاطینہم، تو دراصل اس سے مراد وہ شیطان بھی ہے، لیکن اس سے مراد وہ لوگ بھی ہے جو کافر ہے، جو مشرک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ اس میں کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ کہتے تھے نا انما نحن مستہزئون، کا ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ابھی تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، ابھی تو وَيَمُدُّهُمْ، اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، طُغْيَانِهِمْ، یہ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، یامہون، وہ بھٹکتے رہے اپنی سرکشی کے اندر، اللہ نے ابھی ان کو مہلت دی ہے۔ وہ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ ہم تو بھٹک گئے۔ وہ کوئی انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا گناہ کرتا ہے، بڑا گنہگار انسان ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کے اندر، کوئی انسان جو سب سے بڑا بدکار ہو، سب سے بڑا زانی ہو، سب سے بڑا جھوٹا ہو، سب سے بڑا دغاباز انسان ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا بھلے ہی اس کے اندر ساری برائیاں موجود ہو، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس پر تو اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہے، بڑی نعمتیں اس کو مل رہی ہے، بڑی نوازشیں اس کو ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پاس جتنا مال ہے وہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا گناہگار ہے، سب سے بڑا بدکار ہے، لیکن پھر بھی اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہی طریقہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم میرے راستے سے ہٹ گئے، وَيَمُدُّهُمْ، ہم ڈھیل دیں گے تم کو، ہم مہلت دیں گے تم کو لگے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں اسی لیے تو امیر بن رہا ہوں، لیکن دراصل یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے تمہارے لیے۔
ورنہ تم اسی راستے میں بھٹکتے رہو گے، تم کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہر وہ بندہ جس کے پاس اللہ کی نعمت دیکھو، دولت دیکھو، تو یہ مت سمجھو کہ یہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے تبھی اللہ نے دولت دی ہے، بلکہ اللہ کبھی دولت اپنے محبوب بندے کو دیتا ہے، کبھی دولت دے کر کے آزماتا ہے تو کبھی دولت لے کر کے آزماتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے فما ربحت تجارتہم، گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے وما کانوا مہتدین، انہیں کوئی نفع نہ دیا، یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ دراصل یہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، انہوں نے جو ایمان کے بدلے گمراہی خریدی تو اللہ نے فرمایا وما کانوا مہتدین، تو ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی، کہا صم بکم عمی، کہا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ نے پہلے فرمایا بہرے ہیں، کہ ان کو حق بات ان کے کانوں میں نہیں آ سکتی، وہ سنیں گے ضرور لیکن کانوں کے ذریعے ان کے دل میں نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ان سے نور کو چھین لیا ہے۔ پہلے تو مومن تھے، پہلے ایمان تھا، آگ تھی، روشنی تھی، لیکن منافقت کی وجہ سے اللہ نے وہ چھین لیا ان سے۔ تو اب جب ان سے چھین لیا تو پھر اب سم، کہا وہ بہرے ہو گئے، کوئی حق والی بات ان کے کان میں نہیں جا سکتی۔ بکم، کہا وہ گونگے ہو گئے، اب اپنی زبان سے کبھی وہ حق بات بیان بھی نہیں کر سکتے۔ امیون، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اندھے بھی ہو گئے، اب وہ اپنی آنکھوں سے حق بات بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تین چیزیں اللہ نے بیان کی منافقوں کی، پہلے ایمان تھا، نور تھا، روشنی تھی، لیکن منافقت انہوں نے کی، اللہ نے وہ روشنی ان سے چھین لی اور ظلمت اور اندھیرے میں ان کو ڈال دیا۔ اب جب وہ اندھیرے میں چلے گئے تو اللہ نے فرمایا اب وہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فہم لا یرجعون، پس یہ لوگ لوٹ کر کے آنے والے نہیں۔ جو منافق ہو گیا اب وہ منافق ہو گیا، اب وہ دوبارہ اسلام میں نہیں آنے والا، اس لیے کہ ان کو زندگی بھر یہی لگتا رہے گا کہ ہم تو مومن ہیں، مومن ہیں، مومن ہیں، لیکن خدا نے کہہ دیا وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، اب وہ واپس لوٹ کر کے اسلام کی طرف نہیں آ سکتے۔ اللہ نے فرمایا فہم لا یرجعون، وہ واپس لوٹ کر کے آنے والے نہیں ہے۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں ایک اور اللہ نے مثال بیان کی، اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائیں گی، حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو ان میں سے چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کے آنکھ سرو کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ان 10 آیتوں کے اندر اکثر و بیشتر منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، کہا منافق سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، لیکن دراصل وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو
منافقوں کے بارے میں بیان کیا، اور ایک تو صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا۔ صحابہ وہ جو حد سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے تھے۔ تو ان آیتوں کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ جو بندہ حد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے گا وہ عاشق ہوگا، منافق نہیں ہوگا۔ اور جو اعتراض کرے گا کہ اتنی محبت نہیں کرنا، اتنی عزت نہیں کرنا، اتنا احترام نہیں کرنا، تو وہ عاشق نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافق ہوگا۔ دو چیزیں ان آیتوں سے اللہ رب العزت نے صاف طور پر بیان کی ہے۔ جو حد سے زیادہ محبت کرے گا وہ عاشق ہوگا، اور جو پھر اس کے اندر حد تلاش کرتے رہے گا کہ اتنی محبت کرو، اس سے زیادہ نہیں کرو، تو پھر وہ عاشق نہیں، منافق ہے۔ تو اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی 10 آیتوں کی تفسیر سماعت کر چکے تھے، اور اب یہ 10 آیتوں کی تفسیر ہم نے سماعت کی ہے۔ آئندہ جب بھی انشاءاللہ درس قرآن کا موقع ملے گا تب انشاءاللہ اور آگے کی 10 آیتوں کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو اور اسلام کو منافقت سے اور منافقوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔